حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے گراں قدر انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام اولاد ہے، جس کی اچھی تربیت کرنا، دینی خطوط پر ان کی زندگی مرتب کرنا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا سبق سکھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا درس دینا اور آپ کی اتباع پر اپنی اولادوں کو کاربند رکھنا، یہ والدین کے فرائض منصبی اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم اپنی اولادوں سے بہت ساری توقعات وابستہ رکھتے ہیں۔ یہ جوان ہوگا تو کسب معاش میں میرا معاون بنے گا، وسائل جمع کرنے میں، دولت کمانے میں میرا ہاتھ بٹائے گا، یہ بڑا ہوگا تو میری جگہ پہ میرا کاروبار سنبھالے گا، میں دنیا میں نہ رہوں گا تو میرا نام اس سے زندہ رہے گا۔ جو مسند، عہدہ، منصب، چودراہٹ میرے پاس موجود ہے، اسے میرے بعد یہ سنبھالے گا۔ یہ ساری آرزوئیں اور تمنائیں اور پھر ان کی تکمیل کے لیے محنت اور کوشش، بالعموم دنیا کا ہر فرد اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا میرا نام زندہ رکھے، میرا کاروبار چلتا رہے، میرا ڈیرہ آباد رہے۔ سیاستدان اپنی اولادوں سے یہ توقع رکھتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ انہیں تعلیم دلواتے ہیں، ان کی باقاعدہ اپنی زندگی میں تربیت کرتے ہیں کہ جو گدی اور منصب اور چودراہٹ میرے پاس ہے، یہ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا سنبھالے، اور جیسے میں نے اسے بالکل صحیح طور پہ مناسب مقام پہ رکھا تھا، ایسے ہی میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بھی یہ منصب صحیح طور پہ قائم اور دائم رکھے۔ یہ ساری آرزویں اور خواہشات ہوتی ہیں، لیکن مومن آدمی کی خواہشات قرآن مجید کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو علم سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ تیرے جانے کے بعد تیری گدی کوئی سنبھالتا ہے کہ نہیں سنبھالتا؟ تیری سیاست کی چھوڑی ہوئی سیٹ تیرا بیٹا اس پہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو چودراہٹ اور منصب دنیا میں تیرے پاس تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا اور انبیاء کے متبعین کا، مومنین کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اگر پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا میرے پیچھے یا میرے دائیں بائیں میرا بیٹا کھڑا ہے؟ کل جب میری میت اٹھے گی تو کیا مسجد میں میرے جانے سے خالی ہونے والی یہ سیٹ، کیا میرا بیٹا اس پہ کھڑا ہونے کے قابل ہے؟ میں اگر اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں تو جو نیکیاں میں کر رہا ہوں، کیا بیٹے کو اتنا ٹرینڈ کیا ہے، اتنی تربیت دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ نیکیاں جاری رکھ سکے؟ اللہ کے دین کی عظمت کے لیے جو محنت اور جستجو میں کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی اولاد کی اس پہ تربیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد بھی یہ کر سکے؟ اللہ کا الحاکمین نے ایک ایسے باپ کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں جسے بڑھاپے اور پیرانہ سالی میں بہت ساری دعاؤں اور التجاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا ابھی شیرخوار تھا یا بالکل نو عمری میں تھا کہ اس کی ماں کو ساتھ لے جا کر ماں اور بیٹے کو ایک بے آب و گیا وادی میں، جنگل میں چھوڑ دیا۔ آج جہاں مکہ مکرمہ آباد ہے، جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کا گھر بیت اللہ موجود ہے، اس جگہ پہ
سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹے اور اس کی ماں کو چھوڑا اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کیا کی ہے، میں ملتمس ہوں اپنے بھائیوں سے، اولادوں کے والدین سے، ہمیں اپنی اولادوں کو اللہ کا انعام اور نعمت سمجھتے ہوئے اور یہ خیال رکھتے ہوئے کہ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، آج فکر کرنی ہے۔ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کن خطوط پہ کر رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ ذو الجلال والاکرام سے بیوی اور بیٹے کو یہاں چھوڑنے کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تیرے حکم پر لبیک کہتے ہوئے پیرانہ سالی میں ملے ہوئے اس بیٹے کو اور اس کی جوان ماں کو میں نے اس بے آب و گیا وادی میں جہاں انسانی زندگی کا دور دور تک کوئی تصور نہیں، میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ایک التجا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اسے شہر بنا دے اور امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اللہ دعا یہ ہے مجھے بھی بچا میرے بیٹے کو بھی بچا کہ ہم کہیں بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں بیوی اور بیٹے کی زندگی کا تحفظ نہیں مانگا، ان کے لیے اچھی رہائش کا سوال نہیں کیا، اس جنگل میں کوئی درندہ آئے اور انہیں اچک لے جائے، کوئی ظالم آئے اور ان پہ حملہ آور ہو، عورت ذات جوان عمری میں، بچہ بالکل بچپنے میں، کم عمری میں، اس جنگل میں، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام سے مانگا کیا ہے؟ وجنبنی، اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کرنے والا رہوں، میری جبین نیاز صرف تیرے سامنے جھکے، میرا دامن تیرے سامنے پھیلے، میرے ہاتھ تیرے لیے اٹھیں، میرا ہر قدم تیری رضا کے لیے ہو۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے لیے طول عمر کی دعا نہیں کی، اس کی جوانی تحفظ کی دعا نہیں کی، بلکہ دعا یہ کی ہے اللہ میرے بیٹے کو بتوں کی پرستش سے بچانا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے اولادیں دی ہیں، یہ اس کا احسان ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، ہمارا کمال تب ہے اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ کبھی دیکھا ہے بیٹوں کو ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی صبح شامیں کس کے نام پہ ہوتی ہیں؟ کیا اللہ کے لیے سوتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے جاگتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے جیتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے مرنے کا عزم رکھتے ہیں؟ یا دنیا میں بے شمار بنے ہوئے بت، خواہشات کے بت، برادری ازم کے بت، سیاسی وابستگیوں کے بت، جماعتی تنظیموں، جماعتوں اور مذہب کے نام پہ ان مداریوں کے بنائے ہوئے بت، تیرا بچہ کس بت کی پرستش کرتا ہے؟ وَبَنِيَّ، میرے بیٹے کو بچا، ان نعبد الاصنام، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ ایمان کا تحفظ مانگا ہے، بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم بڑے سبق ہیں قرآن مجید کی ان آیات میں اور ان واقعات میں۔ کتنا بڑا کام ہے، بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اللہ کی زمین پہ اس سے مقدس مقام اور کوئی نہیں ہے جو اللہ نے کعبہ مشرفہ کو عطا کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، بیٹا جوان ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ یہ محنت اور
कोशिश हमने कर ली, इसे हमसे कबूल कर ले। और उसके साथ क्या फरमाया, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अल्लाह मुझे भी अपना मुतीयो फर्मा बरदार बना, मेरी औलाद को भी अपना मुतीयो फर्मा बरदार बना। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, तेरे लिए जागे, तेरे लिए सोए, तेरे लिए मरे, तेरे लिए जिए, हर सांस तेरे लिए हो, तेरी इताअत व फर्मा बरदारी में रहे। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अल्लाह जो मेरी औलाद है इसे भी अपना मुतीयो फर्मा बरदार रख। चाहिए था ना, बैतुल्लाह तामीर किया है, 7 बेटे का घर बनाने की तदबीर भी करते, कोई एक कोठी बेटे के लिए भी बनाते, इस घर की मलकियत के लिए कोई लंबा चौड़ा मकान बना के बेटे को वहां तौलियत देते, कोई इज्जत शोहरत के लिए अपने नाम की तख्तियां लगाते, हमने बनाया। अल्लाह की कसम अजीब मामला है, मोमिनों का रवैया ये होता है, हम अंबिया के मुत्तबईन, हम दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार के दीन मुहम्मद दीन इब्राहीम का ततिम्मा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, इतनी अजीब शान खिदमत के बाद, अल्लाह ये खिदमत हमसे कबूल कर ले, हमें अपना मुती बना और मेरी औलाद को भी अपना मुती बना। व अरिना मनासिकाना, अल्लाह इबादत के तरीके हमें सिखा दे, तू राजी कैसे होता है, तेरी नाराजगी वाले काम कौन से हैं, तेरी रजा वाले काम कौन से हैं, हम कैसे झुकें, तुझे कैसे मनाएं, तेरे घर का तवाफ कैसे करें, सफा मरवा की साई कैसे करें, बैतुल्लाह का हज कैसे करें। अरिना मनासिकाना व तुब अलैना, हमें अपनी रजा के तरीके भी सिखा और तुब अलैना, हम पे राजी भी हो जा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक ये तेरी खूबी है कि तू बड़े बड़े गुनाहगारों पे राजी भी होता है, उन पे रहमत भी करता है। जो मेरी जिम्मेदारी थी, जो मुझसे बन पड़ा, मैं कर गुजरा, अब मुझे और अपनी और मेरी औलाद को अपना मुतीयो फर्मा बरदार बना के अपना बरगुजीदा और अपना पसंदीदा बना ले। ये काम है असल वालिदैन के करने का। देखें औलाद के रंग ढंग क्या है, औलाद की सुबह शामें कहां बसर होती हैं, औलाद के मामूलात सरगर्मियां क्या हैं, इनकी जिंदगी की तरजीहात क्या हैं, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा के लिए मेहनत कितनी करते हैं। अल्लाह अकबर। वइज़ क़ाल इब्राहीम वइज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अस्लिम, अतात किया कर, मुती हो जा। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, फौरन ऐलान कर दिया, अल्लाह जो तेरा हुक्म है मैं उसके लिए हाजिर हूं। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, वसीयत की है इब्राहीम ने अपनी औलाद को, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को। इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे बेटो, अल्लाह ने आसमान से दीन इस्लाम तुम्हारे लिए उतारा है, इसकी पैरवी करना। तुम्हारी जिंदगी की कोई सांस, कोई दिन और कोई रात, कोई सुबह और कोई शाम ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अल्लाह की नाफरमानी पर गुजरे। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम पे मलकुल मौत आ गया, वक़्त करीब था, मालूम है तुम्हें उन्होंने क्या कहा? मा तअबुदून मिन बादी, अपनी औलाद से कहा मेरे बाद इबादत किसकी करोगे?
قالو نعبد الہک، اس کی جس کی تو کرتا رہا۔ کبھی پوچھا ہے اپنی اولادوں سے؟ کوئی عقیدے کا بنیادی سبق پڑھایا ہے انہیں؟ کبھی قل هو اللہ احد کی تعبیر و تفسیر سکھائی انہیں؟ کبھی رب العالمین کی تشریح کی ان کے سامنے؟ ہم کہاں کریں گے، ہمیں تو خود نہیں آتی، ہم نے تو زندگی بھر خود نہیں سیکھی۔ اللہ ایک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک ہونے کی کیفیت، ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، بڑائی کتنی ہے، اس کی کبریائی کی وسعتیں کیا ہیں؟ کبھی سوچا ہے زندگی میں اپنی اولاد کو کیا سبق دے کے جا رہا ہوں؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ولد صالح یدعو لہ، جو اچھا نیک بیٹا تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے دعا کرے گا تو تیرے درجات بلند ہوں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہم اپنے بیٹوں کو نیکی کی راہ پہ لگا رہے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، بہت سارے اسباب ہیں بگاڑ کے، بہت سارے فتنے ہیں معاشرے میں۔ جس قدر بگاڑ کے اسباب زیادہ ہیں، جس قدر فتنے اور آزمائشیں زیادہ ہیں، اسی قدر والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ سردی شدید ہے، بچے کو جرابیں پہنائیں گے، اسے گرم بوٹ پہنائیں گے، 3 4 5 گرم کپڑے پہنائیں گے، سر پہ ٹوپی پہنائیں گے، ہاتھوں پہ دستانے پہنائیں گے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے بچوں کو سردی سے بچا کے رکھو۔ یہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہے ہر طرف، جو لادینیت کا طوفان ہے، جو الہاد و تشکیک کا طوفان ہے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی حدود کی پامالی کا طوفان ہے، اس کے سامنے بھی ایسے ہی اس سے زیادہ ذمہ داری کے سامنے بند باندھنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے جیسے اپنے چھوٹے بچوں کو سردی سے بچاتے ہیں۔ آج کا دن 2024 عیسوی کے اس پہلے جمعۃ المبارک کو دیکھ لو۔ اگر گیس کی شارٹیج ہے تو لکڑی کا انتظام ہے، کمرہ گرم رہنا چاہیے کہ بچوں کو سردی نہ لگ جائے، انہیں باہر نہ نکالو، انہیں اسکول سے چھٹیاں ہو گئی، انہیں صبح شام باہر کھیلنے نہ دو، دھند پڑتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں۔ تیرا بچہ اگر بے دین مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کے روحانی طور پہ بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کیا کرے گا؟ اگر یہ عقیدے کے گندگی میں ملوث ہو گیا، شرک کی نجاستیں اس کے عقیدے کو لگ گئیں، بدعات کی خرافات اس کی سنت کی اتباع کے عمل کو کھا گئیں، تو بتا تو ان روحانی بیماریوں کا علاج کیسے کرے گا؟ ہم بہت آسان لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، بچہ اگر آج اچھائیاں سیکھتا ہے اور آپ اسے اچھائی کے رستے پہ لگاتے ہیں، جب تک وہ اچھائیاں کرتا رہے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک میکانزم ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، اس کی اچھائیوں کا ایک حصہ جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو جس نے اچھائی پہ لگایا اسے بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ سے پیسے لے کر، آپ کی نگرانی میں، آپ کی آشیرواد سے، آپ کی حوصلہ افزائی سے بچہ آج برائیاں کرتا ہے، جب تک یہ برائیاں کرتا رہے گا جتنا گناہ اسے ہوگا اتنا آپ کو بھی ہوگا۔ یہ اولاد آپ کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے اور ناکامی کی ضمانت بھی ہے۔ اگر اولاد کو اسلام پہ لگایا ہے، اگر اولاد کو اطاعت رسول سکھائی ہے، اگر اولاد کے دل میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا عقیدہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، جب تک یہ اچھے کام کرے گا جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔
اور اگر یہ برائیاں کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں نہیں روکتے، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کسی کو گالی دے کے آیا، پیٹ تھپکی جاتی ہے، اچھا کیا ہے تو چودھریوں کا بیٹا ہے، ہم کوئی ڈرنے والے ہیں؟ لڑائی کر کے آتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بدماشی کرتا ہے، پیسے حرام کے لے کے آتا ہے، نہیں پوچھا جاتا کہاں سے آئے، آنے چاہیے جدھر سے بھی آئیں. جب تک یہ حرام کاری کا سلسلہ چلتا رہے گا، جتنا گناہ کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی حوصلہ افزائی کرنے والے کو ملے گا. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ ہمیں بت پرستی سے بچا، مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا. اور آگے پھر دوسری دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ تیرا حکم تھا، میں نے یہاں چھوڑ دیا، اللہ اسے نمازی بنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا بے نمازی رہے. بچے کی عمر کتنی ہے؟ چند مہینوں کا بیٹا، اور انسانی زندگی کا دور دور تک کوئی تصور نہیں. باپ کو فکر کس چیز کی ہے؟ بیٹے کے عقیدے کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، بیٹے کے اعمال صالح کی، نماز کی. اللہ بیٹا تیرے رستے میں تیری رضا کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے نمازی ہونا چاہیے. کتنی بار یہ تدبر کیا ہم نے اس بات پہ، کتنی بار گھر والی کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں باپ، بچہ نماز نہیں پڑھتا، اسے کیسے نماز پہ لگایا جائے. بہت ساری دعاؤں کی درخواستیں آتی ہیں، بیماروں کے لیے دعا کر دیں، اولاد کے لیے دعا کر دیں، کاروبار نہیں چلتا دعا کر دیں. شاید اکا دکا لوگ ہیں جو کبھی آ کے یہ کہیں کہ اولاد نمازی نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر دیں. ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بچے کو پیسے لانے چاہیے، وہ کمائی اچھی کرتا ہو، اس کی وجہ سے معاشرے میں ہمارا نام بنے. مسجد کا رستہ کب سے اس نے نہیں دیکھا، کتنے سال ہو گئے ہیں، بھولے سے نہیں اسے معلوم کہ اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی غم نہیں ہے اس چیز کا، اللہ کے حکم پہ چھوڑا، یہ اس کے فیصلے ہیں. میں تو بندہ ہوں اور میری ذمہ داری اسلمت لرب العالمین، وہ آسمان والا جیسے کہے گا اس کے اوپر عمل کرنا میری ذمہ داری ہے. نتائج میرے اختیار میں نہیں ہے. میری ڈیوٹی بچوں کو دین پہ لگانے کی ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف. وارزقہم من الثمرات، اب جا کے رزق مانگا ہے، لیکن ساتھ ہی کس لیے مانگا ہے؟ کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے، یہ جوان ہو جائیں، ان کے لیے مکان اچھے بن جائیں، انہیں زمانے کی سہولتیں مل جائیں. نہیں، لعلہم یشکرون، اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے. واللہ بڑے سبق ہیں اس قصے میں. کبھی سوچا ہے بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کبھی تدبر کیا ہے کھانے کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے تو کن کلمات کے ساتھ؟ کیا کھانا شروع کرنے کی دعا، کھانا مکمل کرنے کی دعا، اگر بھول گیا تو دوران میں پڑھنے کی، درمیان میں پڑھنے کی دعا اسے سکھائی کبھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے یوں آگے ہاتھ بڑھایا کھانا اٹھانے کے لیے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شہزادی کا بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے بسم اللہ پڑھ پھر کھانا ہے، اور فرمایا اسے شیطان اکسا کے لا رہا تھا تاکہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دے اور کھانے سے برکت اٹھ جائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے شیطان کو ناکام کر دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ 4 بندے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع نہیں کرتا تو کھانے کی برکت گئی۔ رسول رحمت کی موجودگی میں بچی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ کے نبی فرمائے اس سے برکت اٹھ جاتی۔ تیری ساری اولاد بغیر بسم اللہ پڑھے کھائے، انہیں سلیقہ ہی نہیں کھانے کا، کوئی جانوروں کی طرح کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، کوئی حیوانوں کی طرح چلتے پھرتے کھا رہا ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے، درمیان میں کیا پڑھنا ہے، آخر میں کیا پڑھنا ہے، کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں۔ صرف پیٹ بھرنے سے غرض ہے۔ انسان جانور نہیں ہوتا، انسان حیوان نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا مدار صرف اپنے پیٹ کی پرستش نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پہ سوچو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بیٹیوں کے بیٹوں کے والدین، اس پہ سوچو اپنی اولاد کو دین کتنا سکھایا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے نبی کو حکم دیا، اپنے اہل کو، گھر والی کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ نہیں کہ زندگی میں 1-2 بار کہہ دیا پھر بہانہ بنا لیا، جی مانتے نہیں ہیں اب برابر کے ہوئے ہیں، کیا کہیں؟ مسلسل اس کی نگرانی کیجئے، انہیں نمازی بنائیے، یہ تمہاری ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو۔ حکم، اللہ اکبر۔ جب انہیں ویڈیو گیمز لے کے دیتے ہو، جب انہیں طرح طرح کے کارٹونز لے کے دیتے ہو، یہ پھول سے بچے تیرے آنگن میں دوڑتے ہیں، تجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کی آخرت کی فکر کر۔ جب تیری نگاہوں کے سامنے تیری اولاد کو بے نماز ہونے کی وجہ سے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگر تو واقعتاً خیر خواہ ہے نا اپنی اولاد کا، اگر حقیقتاً محبت ہے تجھے اپنی اولاد کے ساتھ، تو اپنے نبی کا یہ فرمان سمجھ، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے کی عمر 7 سال ہو گئی تو اسے نماز کا حکم دو، سکھاؤ اسے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کیا ہوتی ہے، اس سے پہلے تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے، نماز کی نیت کا طریقہ سلیقہ کیا ہے، اس سے پہلے طہارت کے آداب کیا ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، ترتیب کیا ہے وضو کی، پھر الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کون ہے، اس کی حمد و ثنا کے تقاضے کیا ہیں، الرحمن الرحیم کا معنی اور مفہوم کیا ہے، مالک یوم الدین، دین قیامت کا دن، جزا کا دن، اس کی وحشتیں، اس کی غضبناکیاں، اس کی ہولناکیاں وہ کتنی لمبی چوڑی اور انسانوں کو دہلا دینے والی ہیں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 3 سال کا پیریڈ رکھا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہیں نماز یاد کرواؤ، نماز کا عادی بناؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ۔ جب 10 سال کے ہوں تو انہیں پکا نمازی ہونا چاہیے۔ 35 سال کی عمر میں بھی گیم اچھی کرتا ہے، ٹیبل ٹاک کا بڑا ماسٹر ہے، جگت بازی میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، ڈریس فل اتنا رہتا ہے کہ محلے میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، حسن و جمال اتنا ہے
کہ لڑکیاں عورتیں اپنی انگلیاں دانتوں پہ کاٹتی ہیں، یہ سارے تیرے اعزازات ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم ایک مکھی کے پر کی حیثیت نہیں ہے ان ساری خوبیوں کی اگر تو نمازی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے والدین کو حکم دیا، والدین پابند ہیں 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پہ لانے کے، نماز پڑھانے کے، نماز سکھانے کے، نماز یاد کروانے کے۔ اگر والدین اس عمر میں بچے کو نماز یاد نہیں کرواتے گویا رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، بچوں کو نماز کے لیے مارو۔ مجھے کوئی حدیث نہیں ملی کہ ٹیوشن سینٹر بچہ نہیں گیا تو اسے مارو، مجھے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملی کہ بچہ کرکٹ اچھی نہیں کھیلا تو اسے مارو، بچے کو بائک چلانی نہیں آتی تو اسے مارو، بچہ تیری مرضی کے کپڑے نہیں پہنتا تو اسے مارو۔ ہاں اس بات پہ حکم ہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم ان سے زیادہ شفیق کوئی نہیں، ان سے زیادہ رحیم کوئی نہیں، ان سے زیادہ محبتیں لٹانے والا کوئی نہیں۔ بچوں کو مارنا تو دور رہا، وہ تو بڑوں کو مارنے کے خلاف ہیں، وہ تو جانوروں کو مارنے کے خلاف ہیں، لیکن بچوں کی تربیت مسئلہ ایسا ہے اگر آج انہیں نمازی نہیں بناؤ گے، اللہ کا مطیع و فرما بردار نہیں بناؤ گے تو یہ معاشرے کے لیے نقصان اور فساد کا باعث بنے گا، یہ اپنی آخرت بھی تباہ کریں گے، تیری آخرت بھی تباہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 7 سال کی عمر کے تھے جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اور دعائے قنوت روایت کرتے ہیں، حدیثوں میں ہم ان کی سند سے دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 11-12 سال کی عمر کے تھے، بعد نے لکھا 10.5 سال کی عمر کے تھے جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنے چچا کے بیٹے کو تہجد کی نماز پڑھایا کرتے۔ کتنی احادیث روایت کی، 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ وہ بچہ جس کی عمر ابھی 11 سال نہیں ہوئی اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں اس بچے۔ ہمارا صاحبزادہ 22 سال کا ہو گیا، گریجویشن کر لیا، نماز کا طریقہ نہیں آتا، اسلامی لباس کے آداب نہیں آتے، طہارت کا سلیقہ، اور اللہ کی قسم میرا تجربہ ہے یہ آئے روز معاملے پیش آتے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں پھر بھی اللہ کا احسان ہے، چلے پوچھ تو لیتے ہیں۔ کئی بچوں کے باپ، کئی اولادوں کے والدین وہ آ کے شرمندگی کے ساتھ سوال کرتے ہیں، حضرت آپ نے بہت جھنجھوڑا آج، لیکن ہمیں بتائیں مسنون غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ بچے اتنے ہو گئے مسنون غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ معیار ہے ہماری زندگی کا۔ کاروبار کے داؤ پیچ سارے آتے ہیں، سیاسی اتار چڑھاؤ سے ہم خوب واقف ہیں، لیڈروں کے نام، کرکٹروں کے نام، اداکاروں، کنجروں کے نام، ساری تفصیلات ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہاں مسئلہ علم کے معاملے میں ہم اتنے یتیم ہیں، اسلام اور مذہب کے معاملے میں ہم اتنے مسکین ہیں کہ ہمیں غسل تک کا مسنون طریقہ نہیں معلوم، خود نہیں معلوم، بچوں کو کیا سکھائیں گے آپ؟ کسی نے لکھ دیا کلمے 6 ہوتے ہیں، ہم زندگی میں ایک بار وہ 6 کلمے یاد کرتے ہیں جب نکاح میں مولوی کی کڑکی میں پھنستے ہیں۔ مولوی بیچارے بھی اس وقت کلمہ پڑھا کے اس دلہے کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو ایک کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتے تھے کافروں کو، ہمارے نکاح خان مسلمان کو 6 کلمے پڑھا کے مسلمان کرتے ہیں۔
اور اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، ہمارا تو کام ہے نا، نکاح پڑھانے جاتے ہیں، یہاں میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ طلاق ہو گئی ہے جی، اب رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ٹانکا لگا دیں۔ تو میں پوچھتا ہوں مسلک کیا ہے؟ تو نہیں جی اسی مسلمان ہی ہیں، سارے ہی ٹھیک ہے۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ کلمے کتنے پڑھے تھے نکاح میں؟ پھر بتاتے ہیں جی 3 پڑھے تھے۔ اور اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، اگر سوال کر لیا جائے نا اور میں پوچھتا ہوں باقاعدہ کہ 3 آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ادو یاد کیتے سی، وہ مولوی صاحب نے پڑھاتے ہوں کوئی نہیں آتے۔ یہ زندگی ہے ہماری، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ اسلام نافذ کر دے، اسلام آ جائے۔ کہاں سے آ جائے اسلام؟ کیسے نافذ ہو اسلام؟ بھائی نفاذ تو عمل مانگتا ہے۔ تو نے نکاح حلال کروانے کے لیے اس خاتون کو اپنے زوجیت میں لینے کے لیے رٹا لگا کے وہ 3-4 کلمے یاد کر لیے اور اپنا ٹائم گزار لیا، تجھے تو وہ کلمے بھی نہیں آتے جس کے ساتھ بیوی کو حلال کر کے گھر میں لایا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نورم و برہانم و نجاتا یوم القیامہ، یہ نمازیں اس کے لیے روشنی ہوں گی، قیامت کے اندھیروں میں نمازیں روشنی ہوں گی، برہانن اس کے دیندار ہونے کی، مسلمان ہونے کی دلیل ہوں گی، منجاتن اور کامیابی کی ضمانت ہوں گی، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، جو ان کی حفاظت نہیں کرتا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ نماز کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ جو آتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، جسے پتہ ہی نہیں، نماز کی ادائیگی کا طریقہ ہی معلوم نہیں، وہ حفاظت کیا خاک کرے گا؟ اخلاص دل کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، عین سنت کے مطابق، پورے وقت پر، بلا شرعی عذر، بغیر تاخیر کے، باجماعت اگر آپ مرد اور آزاد ہیں اور مقیم ہیں، اور مداومت ہمیشگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں گے، اور پھر اس پہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کریں گے، تو اسے کہتے ہیں نماز کی حفاظت۔ یہاں تو پڑھنے کا رواج نہیں۔ فرمایا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، لم یکن لہ نور، قیامت کی تاریکیوں میں پھنسے گا، ولا برہان، مسلمان ہونے کی دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی، ولا نجات یوم القیامہ، جو نمازوں کا محافظ نہیں ہے اس کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور اگلی بات سنیے، ہمیں اپنی اولادوں سے بڑی محبت ہے، ہم چاہتے ہیں انہیں کبھی گرم ہوا نہ لگے۔ باپ اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، قرض اٹھاتا ہے، اور ہزاروں دکھ اپنے سینے میں رکھتا ہے اپنے بچوں کو آسائشیں فراہم کرنے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اپنے بچوں کو دنیا میں اتنی سہولتیں دیتے ہو کہ سر پہ تگاریاں اٹھاتے ہو، سارا دن بوریاں ڈھوتے ہو، سارا دن مشقتیں اٹھاتے ہو، لوگوں سے بارگیننگ کرتے ہو، 70 سال کی عمر میں بھی مزدوری کر رہے ہو کہ بچوں کو سکون کی روٹی مل جائے۔ بچوں کی آخرت کے سکون کے لیے کیا کیا ہے، اس پہ بھی غور کرو۔ فرمایا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفٍ۔ اللہ اکبر۔ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن روشنی سے محروم، اسلام کی دلیل اور ثبوت سے محروم، نجات کی ضمانت سے محروم، یہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ ہارون و قارون، یہ
حامان اور قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تیرا بچہ فرعون کی معیت میں جہنم کی طرف جائے تو سہ لے گا؟ باپ سارا دن دھوپ میں مزدوری کرتا ہے بچوں کو سایہ فراہم کرنے کے لیے، تو کیسے گوارا کرے گا جب تیرے بچے کو تیرے سامنے حامان اور قارون کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ حشر کر کے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے؟ آج فکر کر اس چیز کی۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ یہ مسئلہ سمجھ لو، اولاً تو اس مسئلے کا کسی کو علم نہیں، اور اگر علم ہو تو ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ کوئی مسئلہ نہیں جی، بہن بھرا نے کوئی نہیں، کٹھے پہ جائیں۔ بچے 10 سال کے ہو جائیں، دو حقیقی بھائی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستر میں سونے سے منع کیا ہے۔ ان کی رضائیاں الگ الگ کرو، ان کے کمبل جدا جدا ہوں۔ اسلام حیا سکھاتا ہے، اسلام غیرت سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا، پاؤں لگایا اسے، اللہ کے بندے یہ شیطان کا لیٹنا ہے، سیدھے ہو کے لیٹو۔ کیوں؟ اس سے شرم و حیا محفوظ نہیں ہے۔ اس منصب پہ کھڑے ہو کے مزید تفصیل میرے بس کی بات نہیں، الٹا لیٹو گے تو حیا محفوظ نہیں ہے، نہ تیری نہ تجھے دیکھنے والے کی۔ سیدھا ہو کے لیٹو۔ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں۔ حجۃ الوداع مزدلفہ سے مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ یوم النحر 10 ذی الحج کو جب جمرات کو کینکریاں ماری جاتی ہیں، چچا کے بیٹے کو اپنے ساتھ سواری پہ پیچھے بٹھایا ہے۔ رستے میں ایک آدمی ملا، اس کے ساتھ اس کی خوبرو بیٹی تھی۔ عبداللہ ابن عباس کے یہ بھائی فضل بن عباس چھوٹی عمر تھی، لیکن اس بچی کو تاڑنے لگ گئے، دیکھنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک بچہ ایک ننگے چہرے کی عورت کو دیکھے، منہ پکڑ کے اس کا چہرہ گھما دیا، سر پکڑا چہرہ گھما دیا۔ آپ سوچیں ذرا، اس حدیث کو سامنے رکھ کے سوچیں، ہمارے بچے سارا دن کیا دیکھتے ہیں؟ حالت حج میں احرام پہنے ہوئے مزدلفہ سے مینا کے سفر میں چچا کے بیٹے کی نظر ایک ننگے چہرے کی عورت پہ پڑی ہے۔ نبی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا چچا کا بیٹا اس عورت کو ننگے چہرے کو دیکھے، سر پکڑا چہرہ گھما دیا، نظریں دوسری طرف کر لو، اس بی بی کو دیکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ سارا دن گند دیکھتے رہے تیری اولاد، اور وہ ناجائز دوستیاں پالتی رہے، وہ عورتوں کو اور وہ اپنی کالج یا یونیورسٹی فیلوز کو، لڑکیوں کو گھر میں لاتی رہے، کو ایجوکیشن سسٹم، اور ان کی جناب گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، وہ پکنک پہ جاتے ہیں، وہ جنگلوں میں آوارگی کرتے ہیں۔ تجھے معلوم ہے تیرا بیٹا یہ گل کھلا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس بیٹے کے لیے سارا دن محنت کرتا ہے جو گل چھڑے اڑا رہا ہے اور شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اور اگلا مسئلہ سمجھ لو، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ شادی ہوتی ہے، شادیاں جس ترتیب سے ہوتی ہیں، الامان والحفیظ، سارے خاندان کی عزت کا جب تک جنازہ نہ نکل جائے تب تک ہماری شادی کی رسمیں پوری نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ ہمارے پاس کیس آتے ہیں، منڈے نو سمجھاؤ جی یہ کہندا اڈ ہونا ہے، بھی کر دیں آپ اسے علیحدہ،
लो जी इनू अड करता तो ऐसी की करांगे। एक बच्चे की शादी की, बहू रूठ के बैठी है, दूसरे की शादी की, बहू रूठ के बैठी है। क्यों? सास के साथ नहीं बनती। अच्छा भाई आप इन्हें अलग कर दें। ना जी ना, ये जम्मे इस वास्ते सी कि इन्हों अड करिए। ये लॉजिक है। इन्हें पैदा इसलिए किया था कि इन्हें अलग करना है। याद रखो मेरे भाइयों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये जो हमारे यहां खानदानी निजाम है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक ही घर में रहना है, पर्दा सारे जहान से करेंगी, लेकिन भाभियां देवरों से पर्दा, जेठों से पर्दा क्यों नहीं भाई? रसूलुल्लाह से पूछा गया, अल्लाह के नबी देवर से भी पर्दा है? फरमाया अलहमुल मौतु, जैसे मौत से बचते हो वैसे देवर से पर्दा करना लाजिम है, क्योंकि इसे मौके ज्यादा मुयस्सर हैं, इसके पास इम्कानात ज्यादा हैं गुनाह के। बेहतरीन निजाम क्या है? उनका कमरा अलग कर दो, उनके रहन सहन के मामला सेपरेट कर दो, निगरानी रखो उन पे, उनके अखलाक पे, उनके मामूलात पे, लेकिन उन्हें आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीने दो, ताकि ये इख्तिरात माशाल्लाह 6 बेटे 6 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, सारे एक ही घर में हैं। एक बहू आई वो भी वही, दूसरी आई वो भी वही, तीसरी आई वो भी वही। हाँ कि माशी माशाल्लाह जी लड़ाई पढ़ाई होंदी है, भांडे खड़कदे आ, पर अंदर असी इकट्ठे हैं। ये फख्र है? शरीयत ये नहीं कहती एक डरबे के ऊपर दूसरा डरबा बनाया, उसके ऊपर तीसरा बनाया, एक ही सीढ़ी बनाई, सारे रहेंगे यहां और सारी बहू बेटियां माशाल्लाह जी मेरियां सारियां नौवां मेरे कोल बह के खाने खांदे, एक पासे मेरियां नौवां हुंदियां, दूए पासे मेरे मुंडे हुंदे ने। साडे घर बड़ा इत्तेफाक है, उनके भी चेहरे खुले हैं, उनकी भी निगाहें आवारा हैं। ये इत्तेफाक है? ये अल्लाह की नाफरमानी को दावत है। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारे यहां है, समझो इस बात को, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 हकीकी भाई 10 साल के हो जाएं, इनके बिस्तर जुदा कर दो, कोई ऐसा करीना और जरिया नहीं छोड़ना जिससे बेहयाई का रास्ता खुले। इस हमारे यहाँ ये जो मलगूबा सा बनाया हुआ है ना हमने खानदानी निजाम का, इससे बेहयाई के रास्ते खुलते हैं। बहन के घर उसकी बहन आके रहती है, नतीजा ये निकलता है कि असल बीवी को तलाक हो जाती है और उसकी बहन के साथ निकाह हो रहा होता है हमारे मुआशरे के हकायक या नहीं? जिम्मेदार कौन है? वालिदैन जिम्मेदार हैं, माँ बाप जिम्मेदार हैं। अपने बच्चों को अकीदा सिखाओ, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ और अपने बच्चों को हया सिखाओ। और बहुत बेहतरीन तरीका है, शादी करो, चाहे एक कमरा सही बना के उसे सेपरेट कर दो। कोई जरूरी नहीं है कि बहुएं आके देवरों को जेठों को सलाम करती फिरें, उनसे प्यार लेती फिरें और उनके सामने खुले चेहरे के साथ फिरें। अल्लाह की कसम कतन हराम है ये सारी चीजें। खुला चेहरा देवर जेठ पर्दा वाजिब है, जैसे गली के किसी भी आदमी से पर्दा वाजिब है वैसे ही देवर से भी वाजिब है, वैसे ही जेठ से भी वाजिब है। जो नहीं करता वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। व आखिर दावा